اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ایک اور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ میں، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما دے۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو حکم دیا تھا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور انہیں یہ اطمینان بھی حاصل ہو جائے کہ ان کی یہ عبادت قبول ہو گئی ہے، اور بعد میں خوشی کا یہ دن ان کے لیے عید کے طور پر مقرر ہو جائے تاکہ روزے رکھنے کے بعد اس دن خوشی منایا کریں اور یہ آسمانی کھانا اتنا ہو کہ ہر امیر غریب کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ وہ یہ مطالبہ چھوڑ دیں۔ آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ اس نعمت کا صحیح شکر ادا نہ کر سکیں گے جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ پھر بھی لوگوں نے اصرار کیا کہ اللہ سے یہ درخواست ضرور کریں۔ ان کے اصرار پر آپ علیہ السلام اون کا سادہ اور معمولی ٹاٹ پہن کر مصلی پر کھڑے ہو گئے، سر جھکا کر آنکھوں سے آنسو بہانے لگے اور انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ ان کی یہ درخواست قبول ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ بادلوں کے درمیان آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ وہ لمحہ بلمحہ قریب سے قریب ہوتا جا رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے کہ اس کا نزول رحمت اور برکت کا باعث ہو، عذاب کا باعث نہ ہو۔ قریب ہوتے ہوتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر ٹک گیا۔ وہ رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ خیر الرازقین، سب سے بہترین رزق دینے والے اللہ کے نام سے، اور رومال اٹھا دیا۔ دسترخوان پر 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ ایک قول کے مطابق سرکہ، انار اور دوسرے پھل بھی تھے۔ اس کی بہت ہی عمدہ خوشبو تھی۔ ان تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر پیدا فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ لوگوں نے کہا، پہلے آپ شروع کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا سوال تو تم نے ہی کیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے شروع کرنے سے انکار کیا۔ پھر آپ نے غریبوں، محتاجوں اور معذوروں کو حکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ ان کی تعداد 1300 کے قریب تھی۔ انہوں نے کھانا کھایا تو ہر آفت اور بیماری سے تندرست ہو گئے۔ باقی قوم کو افسوس ہوا کہ ہم نے کیوں نہ کھایا۔ بعض حضرات علماء حضرات بیان کرتے ہیں کہ پہلے پہل دسترخوان ہر روز اترتا تھا اور سب لوگ ایک ساتھ اس سے کھانا کھاتے تھے۔ ان کی تعداد 7000 افراد تک پہنچ جاتی تھی۔ کچھ مدت کے بعد وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اترنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے صرف غریبوں اور محتاجوں کے لیے مخصوص کر دیں۔
اس پر بہت سے لوگ دل برداشتہ ہو گئے اور منافقوں نے نازیبا باتیں کہنا شروع کر دیں۔ تب دسترخوان اترنا بالکل بند ہو گیا تھا۔ اتنے بڑے معجزات دیکھ کر، اتنے سارے معجزات دیکھ کر بھی یہود کا دل نہ پگھلا اور وہ آپ پر ایمان نہ لائے، بلکہ وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ یہ شخص ملحد ہے اور تورات میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا ہوا تھا، اور یہاں یہود کی حکومت نہ تھی بلکہ رومیوں کی حکومت تھی۔ آپ اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر شام کے مختلف شہروں میں تبلیغ فرماتے اور معجزات دکھلاتے، جس سے لاتعداد لوگ شفا یاب بھی ہو جاتے تھے اور آپ پر ایمان بھی لے آتے تھے۔ ہر شہر میں سینکڑوں مرد اور عورتیں آپ پر ایمان لے آئے تو یہودیوں کے بغض اور حسد میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ آپ کی جان لینے کے درپے ہو گئے۔ آپ کے حواریوں میں سے ہی ایک شخص نے یہود سے بہت سی رقم بطور رشوت وصول کر کے یہ مخبری کر دی کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فلاں پہاڑی پر مقیم ہیں۔ چنانچہ یہود کی ایک مسلح جماعت اس پہاڑی پر پہنچ گئی اور آپ کو گرفتار کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کے حواری سب تتر بتر ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حواری ایک مسلح جماعت کا مقابلہ نہ کر سکیں گی۔ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے اور میں تمہیں اپنی طرف زندہ اٹھا لوں گا۔ قیصر روم کی طرف سے جو حاکم شام پر مقرر تھا، اس کا نام ہیروڈیس تھا۔ یہودیوں نے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا تو آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے شہر میں لے گئے۔ پھر آپ کو ہیروڈیس کے نائب حاکم کے پاس لے گئے اور آپ پر 2 الزامات لگائے، اور ان الزامات کے نتیجے میں آپ کو سولی چڑھانے کا مطالبہ ہوا، مگر اس حاکم نے انکار کر دیا۔ مگر یہود پھر بھی اس بات پر بضد رہے کہ اس شخص یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملحد ہونے اور دوسروں کو ملحد بنانے کی بنا پر قتل کرنا ضروری ہے۔ حاکم نے ان لوگوں کی ہٹ دھرمی اور ضد سے مجبور ہو کے کہا کہ میں تمہارے کہنے پر اسے سولی تو دے دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر ہوگا۔ یہود نے ضد میں آ کر اس بات کو بھی تسلیم کر لیا۔ پھر جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت حرکت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے گئے، اور کسی دوسرے شخص کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی بنا دی، اور سب کو یہی معلوم ہونے لگا کہ یہی شخص عیسیٰ ہے۔ قرآن کریم نے اس مقام پر وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، یعنی ان کے لیے شک میں وہ ہو گئے، وہ لوگ شک میں پڑ گئے۔ رہی یہ بات کہ یہ دوسرا شخص کون تھا، تو اس کے مطابق بھی علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ وہی شخص تھا جو آپ کو سولی کی سزا دلوانے میں سب سے آگے تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کو اس کی کرتوت کی سزا سولی کی شکل میں دے دی۔ اور دوسرے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص وہی حواری تھا جس نے بھاری رشوت لے کر آپ کی مخبری کر کے آپ کو گرفتار کروا لیا تھا۔ یہ تو قرآن کی وضاحت تھی، لیکن انجیل کا بیان اس سے مختلف ہے۔ عیسائی کے کہتے ہیں کہ سولی آپ ہی کو دی گئی تھی اور آپ نے چیخ چیخ کر جان دی۔ پھر یوسف نامی ایک شخص نے حاکم سے درخواست کی کہ لاش اس کے حوالے کر دی جائے، چنانچہ اس نے آپ کو قبر میں دفنا دیا اور اوپر چٹان رکھ دی۔ یہ جمعے کی شام کا واقعہ تھا۔ پھر 3 دن بعد اتوار کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
زندہ ہو کر لوگوں کو دکھائی دیے اور آسمان پر چڑھ گئے اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اس واقعے کے بعد 5 سال زندہ رہیں اور 53 سال کی عمر میں فوت ہو گئیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ وہ نازل ہوں گے، تم انہیں دیکھ کر پہچان لینا۔ آپ درمیانے قد و قامت کے ہوں گے اور سرخ و سفید رنگ ہوگا، بال سیدھے ہیں، ان کا سر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں، اگرچہ بالوں کو پانی نہ لگا ہو۔ آپ کے پاس 2 چھڑیاں ہوں گی، آپ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، تمام مذاہب کو ختم کر دیں گے، چنانچہ آپ کے دور میں صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے زمانے میں مسیح دجال کو تباہ فرمائے گا، زمین پر امن و امان کا دورہ ہوگا، حتیٰ کہ اونٹ اور شیر اکٹھے چریں گے، چیتے اور گائیں، بھیڑیے اور بھیڑیں اکٹھے رہیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں گے، نہ بچے سانپوں کو ماریں گے، نہ سانپ بچوں کو ڈسیں گے۔ آپ 40 سال زندہ رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں سفید مینار پر نازل ہوں گے، جبکہ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ مسلمانوں کا امام آپ سے عرض کرے گا، یا روح اللہ، آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے۔ آپ فرمائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے امیر ہیں۔ چنانچہ آپ اس کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے، پھر سوار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مسیح دجال کا تعاقب فرمائیں گے، حتیٰ کہ لد شہر کے دروازے پر جا کر اسے پکڑیں گے اور اپنے دست مبارک سے قتل کر دیں گے۔ حضرت سلمان نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کی مدت ہے۔ کچھ فرمان جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے اپنے حواریوں سے، جو کہ روٹی کھاؤ، سادہ پانی پیو اور دنیا سے صحیح سلامت امن و امان کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ آپ فرماتے تھے، دنیا میں سے گزر جاؤ، اسے گھر نہ سمجھو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے، اے آدم کے کمزور بیٹے، تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، دنیا میں مہمان کی طرح رہو اور مسجدوں کو گھر بنا لو، اپنی آنکھوں کو رونا سکھاؤ، جسم کو صبر کی تعلیم دو اور دل کو غور و فکر کی عادت ڈالو۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔